نیوز کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ اسد، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈنگ ٹاک۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ معروف بزنس مین، کامیاب بزنس مین، سیاسی و سماجی ورکر اور ایک درد دل رکھنے والی شخصیت، بے سہاروں کو سہارا دیا، کشمیری کمیونٹی کی ایک پہچان ہے، حلقہ ال13 غربی باغ میں ایک اپنا منفرد نام رکھتے ہیں، دبئی میں گزشتہ 30 سال سے اپنا کاروبار سے منسلک ہیں اور کشمیری کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ UAE میں پہلے کشمیری ہیں جنہوں نے پاکستان ایسوسیشن دبئی میں ایز اے لیگل سوشل سیکرٹری کے طور پر منتخب ہو کر، کامیاب ہو کر، انتخابات لڑ کر آئے اور اپنی خدمات انجام دیں۔ بہت سارے عہدے انہوں نے رکھے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس 30 سالہ جدوجہد کے پیچھے وہ کون سے راز تھے، وہ کون سی محنت تھی کہ آپ نے ایک ملازم کی حیثیت سے آ کر ایک کامیاب بزنس مین اور کامیاب انسان اپنے آپ کو پایا۔ راجہ عاشق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ 30 سال سے آپ دبئی میں ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ 89 سے دبئی آئے، تو 30 سال آپ نے زندگی کے دبئی کو دیے، کیا پایا، کیا کھویا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسد صاحب، آپ کا اور آپ کی باقی ٹیم کا، لیڈنگ نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ بلا شبہ جب میں یہاں آیا تھا 30 سال پہلے، 31 سال پہلے 89 میں، تو UAE دبئی میں جب میں یہاں اترا تو یقیناً مسائل کا ایک انبار تھا میرے لیے، نیا تھا، اور پھر یہاں کی ظاہر ہے اس طرح کی ڈیولپمنٹ بھی یہاں نہیں تھی، اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں تھیں جو آج ہیں، اور ہمارے کمیونٹی کے لوگ بھی اتنے نہیں تھے، چیدہ لوگ تھے، تو یقیناً ایک بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بطور لیبر میں نے یہاں کام کا آغاز کیا ایک ریسٹورنٹ میں، اور پھر وہاں سے میں کوشش کرتا رہا، پھر میں نے چھوٹا سا بزنس شروع کیا ریسٹورنٹ کا، اور اس طرح پھر بڑھتے ریئل اسٹیٹ اور ٹیکسٹائل اور ٹرانسپورٹ اور بہت سارے کام پھر میں کرتا رہا اور اب بھی کرتا ہوں۔ تو یقیناً جب یہ 30 سال کا عرصہ بیتے تو اس میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم شروع میں آئے تھے تو ایک روم کے اندر ہم 16-18 لوگ رہتے تھے، اور وہ جب لیبر کلاس کے لوگ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس طرح مل کے رہنا پڑتا تھا، اور پھر سخت مشقت سے ہمیں گزرنا پڑا بہت سارے سال۔ تو پچھلے تقریباً یعنی آپ دیکھ لیں 10-12 سال تو بہت ہی مشقت سے گزرے، تو پچھلے تقریباً 19-20 سال سے پھر میں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اور کرتے کرتے ریئل اسٹیٹ۔ آج آپ کے پاس کتنی کمپنیز ہیں؟ الحمدللہ میرے پاس تو کوئی بہت زیادہ نہیں، 2 کمپنیز ہیں، ایک ریئل اسٹیٹ ہے اور ایک بلڈنگ مٹیریلز LLC ہے، البتہ کچھ پارشلی میں ٹرانسپورٹ کا کام بھی کرتا ہوں۔ اچھا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گزارا ہو رہا ہے۔ تو آپ کی جو گروپ آف کمپنیز ہیں اس میں ٹوٹل کتنے امپلائی ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، امپلائز تو ان حالات میں تھوڑے کم ہو گئے ہیں، پہلے تو کوئی 30-40 لوگ تھے، تو ان حالات میں تھوڑے کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہم باہر سے جب ہمارے کام ایسا ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ہے، کوئی کنٹریکٹنگ کمپنی تو ہماری نہیں ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ کام جو ہمارا آفس سے ہی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے فیلڈ میں اتنے زیادہ لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ، البتہ یہ ہے کہ میں نے اس عرصے میں الحمدللہ درجنوں سینکڑوں لوگوں کو جو روزگار ہے وہ اپنی توسط سے انہیں دلوانے میں جو بھی اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ الحمدللہ کیا ہے۔ دبئی آنے کا خیال کیسے آیا؟ دبئی میں کالج میں تھا، گریجویشن کر رہا تھا، تو اس وقت میرے والد صاحب چونکہ وہاں ماشاءاللہ وہ کاروبار کرتے تھے، اور جہالہ ایک ہمارا مقام ہے، دیر کوٹ، تحصیل دیر کوٹ، آزاد کشمیر کے نوائی ایک بازار ہے، تو وہاں کاروبار کرتے تھے، تو ان کی بس خواہش تھی کہ دبئی میرا کوئی بیٹا جائے۔ اچھا، تو اس وقت وہاں ہمارے گاؤں کے راجہ معروف صاحب، جو اس وقت میرے پچھلے کوئی 12-15 سال سے زیادہ ہو گیا ہے میرے پاس وہ کام کر رہے ہیں، کہ ایریے کے سپروائزر ہیں، انہوں نے کہا، تو انہوں نے مجھے یہاں دبئی بلایا،
اور میں گریجویشن کو ادھورا چھوڑ کے یہاں جو ہے وہ اگزام بہت قریب تھے لیکن میں آ گیا، تو پھر بس وہ وقت اور یہ وقت دبئی کی نظر ہوا۔ کامیاب بزنس کے پیچھے کتنی مشکلات رہی اور کیا کچھ آپ نے اس دبئی میں دیکھا؟ دیکھیں جی، شروع میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ بہت تکلیفیں دیکھی، 20 گھنٹے کام کرنا پڑا اور بہت ہی مشقت۔ 600 درہم میری شروع میں سیلری تھی، تو مجھے اخبار پڑھنے کا، چونکہ میں وہاں شروع سے اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں تھا، تو اپنی جو تنظیم تھی اس کا میں کالج کا پریزیڈنٹ بھی تھا، انٹر کالج دیرکوٹ میں پہلے رہا، پھر ڈگری کالج باغ میں اپنی تنظیم کا پریزیڈنٹ رہا۔ تو اس طرح مجھے بہت زیادہ شوق تھا اخبار پڑھنے کا اور خبریں اور اس طرح۔ تو یعنی اس 600 میں مجھے مشکل ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی فیملی کو، اور میں اخبار بھی پڑھوں، تو میں ہفتے کی پھر ایک اخبار لیا کرتا تھا، یعنی اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو وہاں سے پھر بڑھتے یہ آپ کو ہوتا ہے کہ 15 گھنٹے بندہ جو کام کرے اس کے لیے کیا مشکلات ہیں، بہت ایک گمبار تھا، مشکلات تھا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی فضل سے، دعاؤں سے، محنت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کا فضل اور میرے والدین کی دعائیں، اور دوسرا جو ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں 2 چیزیں میں ہمیشہ نوجوان جو آتے ہیں، میں نے بھی اس کو فالو کیا، اور 2 جو آتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ شیر کا دل اور گولی کی رفتار سے، یعنی آپ شروع میں کچھ اچیو کرنا چاہیں تو ایک تو آپ دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، آپ نے یہ نہیں کہ کہیں چھوٹے موٹے تکلیفیں آتی ہیں، اس میں ناکامی آتی ہے، اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا، کہ آپ نے بہادر بن کے اس کا فیس کرنا ہے۔ اور پھر کائلی اور سستی جو آج کل دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں آئی ہوئی ہے، اور وہ تھوڑی سی اس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو ایک مقام تک اپنی ہارڈ جو ہے اسٹرگل جو ہے، محنت ہے، وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ دونوں کام میں نے کیے، بزدلی بھی نہیں کی اور دلیری کے ساتھ کام کیا، اور ساتھ میں مشقت کی، بہت زیادہ مشقت کی۔ تو اس کا یہی میں بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یعنی میں جب شروع میں کام کرتا تھا تو ایک ریسٹورنٹ میں نے کام کیا، تو وہ پسینہ باہر چکے اس کی ہیٹ ہوتی تھی، تو وہ پسینہ یعنی جو ہے نا یونیفارم سے نیچے گزر کے جوتوں سے باہر آ جاتا تھا، اتنی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ اچھا، کووڈ-19 کے بعد کتنا فرق پڑا کاروبار پہ؟ بہت فرق پڑا ہے یہاں، چونکہ ماشاءاللہ چونکہ یو اے ای ایک اچھی اسٹیبلش کنٹری ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور ایک یہاں کی مقامی جو قوانین ہیں وہ خاصی مدد دیتے ہیں، لیکن اوورال جس طرح پوری دنیا میں جو ہے نا ایک بڑا سیٹ بیک آیا ہے بزنس کے اندر، اسی طرح یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بزنس کے اندر میرا چونکہ زیادہ کام ریئل اسٹیٹس کا ہے تو اس میں کافی فرق آیا ہے، کافی مسائل ہیں۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے ساتھ بھی آپ منسلک رہے، آپ نے الیکشن بھی جیتا، تو نئے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے اور کتنا دیر تک آپ رہے، لوگوں کو آپ بتائیں گے؟ میں نے ایک قاری حنیف ڈار صاحب ہیں ابو ظہبی میں، ان کے ایک جمعہ پڑھ رہا تھا ان کے پیچھے۔ اچھا، ہمارے دوست ہیں راجہ عبدالرؤف صاحب، تو بڑے پیارے آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ میں وہاں گیا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جو بچے پالنے ہوتے ہیں نا، لوگوں جو بچے پالنے ہوتے ہیں وہ تو ایک کتی اور ایک بلی اور ایک جانور بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، تو آپ یہ جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو پالنے کے تنگ نہ رہیں، بلکہ آپ انسان کمیونٹی کے لیے بھی، اپنی انسانیت کے لیے بھی، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے کچھ کریں۔ تو وہ مجھے بڑا موٹیویشن ملی، اور ویسے تو شروع سے مجھے الحمدللہ اپنے خاندانی طور پہ ہم سوشل لوگ ہیں، میرے والد بھی سوشل تھے تو ہم کرتے تھے، لیکن اس سے مجھے جو ہے نا بہت، پھر اس سے میں نے اپنا جو وقت گزرتا تھا تو اپنی جاب کے بعد، اپنے ڈیوٹی کے بعد، تو میں اکثر سوشل سینٹر میں، پاکستان ایسوسی ایشن میں اور باقی جگہوں میں جاتا تھا، اور وہاں کمیونٹی کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں کرتا تھا۔ اور الحمدللہ جب اسی میں پاکستان ایسوسی ایشن کے اندر، چونکہ ایک رول ہے کہ وہاں ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اچھا، تو آج کل اس طرح کا ماحول تو نہیں ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر 2 سال الیکشن ہوتے تھے، تو کشمیر کمیونٹی کی طرف سے الحمدللہ مجھے اعزاز ہے کہ میں پہلا کشمیری کے ان کے پینل میں آیا، اور باقاعدہ وہاں الحمدللہ جیتے، اور اس پہ میں پھر ان کی۔ کتنے سال آپ رہے اس باڈی میں؟ وہاں تو اس میں تو 2 سال کا ہوتا ہے، تو 2 سال میں میرا خیال شاید میں مزید ایگزیکٹو باڈی ان کی رہا، تو ویسے ان کے ساتھ تو میں نے 10-12 سال سے جو ہے نا ان کے ساتھ مسلسل جو کشمیری کمیونٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ، آج بھی جو ہے
اللہ ان کو جزا دے، وہ وہاں کے لوگ ہمارا تعاون کرتے ہیں. اور پھر زلزلے میں اور جو ہمارا فلڈ آیا تھا ایک دفعہ، ان میں الحمدللہ ہم نے کروڑوں روپے کا ریلیف جو ہے جی وہاں سے، ڈاکٹر شفقت صاحب ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہوتے تھے وہاں، تو باقی بھی جو دوست ہیں تو ہم نے وہاں کشمیر میں جو ہے نا وہاں اس کو مینیج کروایا، اور وہاں کے دوستوں کو اور وہاں کے فنڈ کو وہاں الحمدللہ ہمیں بڑا کنٹریبیوشن کرنے کا موقع ملا. آپ چنار ونگ کے بانیوں میں ہیں. آج چنار ونگ ایک بہت ایکٹیو ممبر اور ایکٹیو کمیٹی کے طور پر پاکستان ایسوسیشن میں کام کر رہی ہے. آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا؟ جی بالکل، مجھے بہت بڑا فخر ہے، بلکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذہن میں یہ تجویز آئی تھی. میں اور ڈاکٹر شفقت صاحب ہم نے شروع میں مشورہ کیا، بعد میں حاجی خان محمد صاحب اور باقی لوگ بھی آئے، اس میں سردار الطاف صاحب اور بہت سارے اور لوگ تھے. تو ہم نے پھر جو ہے میں نے ان کو یہ تجویز رکھی، مشورہ کیا کہ ہماری کمیونٹی کا جو ہے کوئی ایک رول ہونا چاہیے یہاں، تاکہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو. تو الحمدللہ ہم نے پھر اس پاک چنار ونگ کو بنایا، جو تھوڑے اوپر نیچے رہا. میں جب تک میری ذمہ داری رہی تو الحمدللہ بڑا فعال. پھر بعد میں مجھے اپنی کوئی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا. باقی لوگ بھی رہے، ڈاکٹر شفقت صاحب، بہت سارے لوگ رہے، تو کہیں کمی بیشی. لیکن اسپیشلی پچھلے 1-2 سال سے یہ جو نئی ہماری ٹیم آئی ہے، رجا داؤد بھائی ہے اور باقی ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز میں انہوں نے کام کیا ہے، ساری کمیونٹی کو جوڑ کے بھی رکھا ہے. مجھے آج بھی اس کی سرپرستی کا شرف حاصل ہے. تو الحمدللہ یہ کہ ابھی زلزلے میں ابھی کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اہم رول ہماری کشمیر کمیونٹی کے چنار ونگ کے پلیٹ فارم سے کیا. تو الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے، بہت فخر ہوتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راجہ عاشق صاحب سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے 3 شادیاں کی ہیں، بڑے رومانٹک ہیں، مزاج کے ہیں، ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کے لیے تعاون شامل ہے نجمہ التشراق گروپ آف کمپنیز، عبداللہ یونس ریئل اسٹیٹ. بائنگ ہو یا سیلنگ، لیز پر پراپرٹی دستیاب ہے. شارجہ ہو یا دبئی، ابھی رابطہ کیجیے. ویلکم بیک. گریجویشن آپ نے کہاں سے حاصل کی اور طلبہ سیاست کا آغاز کب کیا تھا؟ طلبہ سیاست کا آغاز تو میٹرک میں ہی کر دیا تھا. جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، غازی آباد میں پڑھتا تھا. تو اس وقت میرا تعلق تو پدر مستو کے گاؤں سے ہے، جو ہماری تحصیل دیرکوٹ کا پدر مستو گاؤں. لیکن چونکہ وہاں اس وقت ہمارا ہائی اسکول نہیں ہوا تھا، تو میں غازی آباد جو ہے یہ سردار عبدالقیوم صاحب کے پڑوس میں ایک ہائی اسکول ہے، تو وہاں سے میں نے میٹرک کی. تو وہاں سے ہی جو ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تھوڑی بہت شناسائی ہوئی. تو پھر اس کے بعد میٹرک کر کے میں لاہور میں آ گیا. تو لاہور میں یہ راجہ خالد محمود صاحب ہیں جو ہمارے بڑے سینئر جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ میں لاہور جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں وہاں کچھ پہلے تو میں نے عالم بننے کی کوشش کی. تو اس میں کچھ 7-8 مہینے پڑھا تو وہاں ناکام ہو گیا. کوئی نہ میرا مزاج مل سکا، وہاں مدرسے کے اندر نہیں ایڈجسٹ ہو سکا. تو دوبارہ سے میں پھر کالج میں داخلہ لیا دیرکوٹ میں اور انٹر کیا. پھر باغ کالج سے میں نے گریجویشن مکمل تو نہیں ہوئی، لیکن گریجویشن کا بس ایگزام قریب تھا تو میرا ویزا آگے ادھر آ گیا تو پھر رہ گئی. طلبہ سیاست وہیں سے میٹرک سے ہی آپ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر میں دیرکوٹ جب گیا انٹر کالج میں تو وہاں میں نے اس طلبہ سیاست میں حصہ لیا، اور پھر میں وہاں اپنی تنظیم کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور یونین کا الیکشن بھی لڑے تھے اور آپ کو شکست ہو گئی تھی. جی وہ اصل میں یہ تھا کہ وہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں مسلم کانفرنس کا ایک بہت بڑا زور تھا. اور مجھے یاد ہے کہ الیکشن کے دن جب اسٹوڈنٹ الیکشن تھے تو سردار قیوم صاحب کے علاوہ تمام جو مسلم کانفرنس کے سینئر اور وہاں کی مقامی قیادت تھی وہ وہاں لوگ موجود تھے کالج کے اندر. اچھا. تو وہ سردار عبدالغفار صاحب تھے، ان کے باقی لوگ تھے. تو یہ پھر ایک بڑی دبدبہ تھا اس وقت ان کا. تو اگرچہ اس سے پہلے ہماری تنظیم جیتی تھی پچھلا الیکشن، لیکن اس وقت ہم ہار گئے تھے. تو وہ پھر نئی حکومت بنی تھی. تو ایک ایون دو کہ وہاں کا جو پرنسپل تھا اس نے انتخاب کے دوران جا کے مجھے کہتا ہے جی کہ یہاں ہمیں بہت پریشر ہے تو آپ کمپرومائز کریں ہمارے ساتھ اور یہ جب MSF کو جیتنے دیں اور یہ بڑے حالات خراب ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کے ہم نے کمپرومائز تو نہیں کی، لیکن بہرحال وہاں سے میں نے الیکشن بھی لڑا. اور پھر اس کے بعد میں کالج کے دور کی کوئی یادیں جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں، ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں میرا کالج میں تو یہ تھا کہ میں کالج میں جاتے ہی
ظاہر ہے تھوڑی اسلامی ایک ذہن اور تربیت میں کہ اس سانچے میں آ گیا، تو پھر کوئی اس طرح کا تو ہمارا کوئی بہت زیادہ تھا نہیں کہ کوئی رومانٹک کوئی ہمارا کوئی ہو کہ ماما کوئی سنائے۔ البتہ ہمارا کالج میں باغ کالج میں ایک دفعہ یاد ہے مجھے کہ وہاں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا ہمارا، اور وہ تنظیمی طور پہ NSF اور جمعیت کا ہوا تھا، لیکن وہاں اس برادری کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تو وہ پھر جب وہاں برادری کی شکل اختیار کر کے ہم گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کالج کا چونکہ پریزیڈنٹ تھا اپنی تنظیم کا، تو اس وقت انہوں نے تمام وہاں کے جو پرنسپل صاحب تھے ان کے بیٹوں سمیت وہاں جو ہے تمام، وہ ملدیال نارمے کا چکر بہت زیادہ تھا، آج بھی ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ تھا، تو وہ اس گھیرے میں انہوں نے آ کے پوری یعنی کالج کے جتنی تنظیمیں تھیں مل کے ایک برادری کی بنیاد پہ حملہ کر دیا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں مارا، اچھا، باقی جتنے لڑکے تھے انہوں نے مارا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ مجھے کیوں نہیں آپ نے مارا، تو میں نے جب یہ ہمارا تھوڑا بعد میں سنا، انہوں نے کہا جی کہ آپ چونکہ تیزیال راجے تھے تو نار میں نہیں تھے اس لیے آپ بچ گئے، اور باقی جو ملدیال اور نارموں کا وہ مار کوٹائی خوب ہوئی۔ حالانکہ میں نے اپنے طرف سے جو میں نے مارنا تھا دوسری تنظیم کے لوگوں کو، وہ میں نے جو میرے ہاتھ میں ہو سکتا تھا کیا، لیکن مجھے بچ گیا کہ میں بعد میں حیران، وہ میرا معجزہ تھا میرے لیے کہ عجیب کہانی کہ برادری کی بنیاد پہ میں وہاں جو ہے اس جھگڑے سے۔ کالج لائف میں آپ اسلامی جمعیت طلباء کے ساتھ رہے، رومانٹک انداز نہیں اپنایا، لیکن شادی کے دنوں میں آپ نے 3 شادیاں کی، چوتھی شادی کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں جی، جو جہاں تک شادیوں کا معاملہ، یہ اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو میں چونکہ پہلی شادی کی تو وہ کوئی سکسیس نہیں ہو سکی، پھر دوسری کی الحمدللہ وہاں سے میرے بچے ہیں، بڑی خوبصورت زندگی ہے، میرے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، اور میرا بیٹا کینیڈا سے سول انجینئرنگ اس نے کی ہے، میری بیٹی یہاں دبئی میں میڈیکل کالج میں ہے، دوسرا بیٹا بھی میرا بزنس میں گریجویشن کر رہا ہے۔ تو وہ کامیاب زندگی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا تو کہیں پھر تیسری بھی جو ہے، چوتھی کا بھی کہ خیال ہے، ارادہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں مرد کی جو اپنی ایک نیچر ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اسلام میں 10 شادیاں جائز ہوں تو 10 کر لی جائیں۔ اچھا، تو میں ویسے اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے ہاں آخر ان لوگوں کی جو بیوائیں ہیں، جو متعلقہ ہیں، جو اوور ایج ہے، آخر ان کا بھی تو خدا ہے نا۔ تو صاحب استطاعت لوگ، اور بلکہ یہ امام کعبہ جو نائب ہیں مفتی اعظم، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اور وہ اگر دوسری تیسری یا چوتھی شادی نہیں کرتے، انصاف، اور قرآن میں بھی ہے کہ تم نکاح کرو 2 3 4 لیکن اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو، تو میں صاحب استطاعت کو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ شوق سمجھ کے نہیں بلکہ یہ فرض سمجھ کے ان مظلوم عورتوں کا جو بیوائیں متعلقہ اوریج ہیں انہیں ضرور یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ پہلی بیوی ناراض ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہوئے، آپ نے کیسا یہ سارا سنبھالا؟ دیکھیں ہم نے بھی بہت کچھ سہا یہ بڑا تلخ سوال ہے، اور ہم نے بھی بہت کچھ سہا اور سہا بھی رہے ہیں، اور یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس نیت سے کہ میں کہیں کسی ایسی خاتون کو جو چہری متعلقہ بیوہ یا کسی اور ایج ویسے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس نیت سے اگر ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کی تکلیفیں آپ کو اجر کے باعث بنے گی۔ لیکن ویسے جو پڑھی لکھی اور دیندار جو خواتین ہیں جو اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہ تو اس میں کمپرومائز بھی کر لیتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ کوئی ڈر اور خوف کا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہے ضرور، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ دلیر ہونا ضروری ہے، دلیر بھی ہونا ضروری ہے، کمپرومائز بھی ضروری نہیں ہے۔ دلیری میں آپ سر پھاڑیں اپنا یا ان کا پھاڑیں، لیکن یہ کہ آپ کمپرومائز بھی کریں اور کہیں دلیری بھی کریں، دونوں کریں۔ اچھا، بڑا اہم کوسچن تھا، دبئی میں آپ کے 2 بھائی یہاں پر اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دوسرے کو شاید برین ہیمریج ہوا تھا۔ جی جی۔ اس کے بعد آپ کا دل دکھی رہا ہوگا، یقینی طور پر بھائی تھے، تو اس کے بعد آپ کو خیال نہیں آیا کہ دبئی چھوڑ کے میں واپس والدین کے پاس چلا جاؤں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ہی سال میں زلزلے کے فوراً بعد جو ہے، پہلے تو زلزلے کی ایک آفت آئی، ہمارے سارے تباہی، گھروں کی ساری تباہی ہو گئی اور وہاں نقصانات ہو گئے۔ پھر ساتھ ساتھ میرا ایک بھائی برین ہیمریج اس کی وجہ سے، اور سال ہی کے اندر میرا دوسرا بھائی جو UK سے ریسنٹلی فوراً جو ہے نا وہاں سے ماسٹر کر کے آیا تھا، تو یہاں میں نئی ریئل اسٹیٹ کی کمپنی بنائی تھی، تو اس میں اسے
میں ایز اے مینیجر میں اس کو ویزا لگوا کے دیا کہ یہاں کام بھی کرے اور اس طرح، لیکن وہ بدقسمتی سے جنگ 23 سال کی عمر تھی تو وہ اس میں بلکہ آپ اس کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اسی کمرے میں جب اس کی ڈیتھ ہوئی. تو بہرحال دکھ تو بہت ہے، بہت دکھ ہے، ذرا بھائیوں کا دکھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے. اللہ نے جس جی روح کو یہاں پیدا کیا ہے اس نے جانا ہے. تو بہت تکلیف ہوئی، میرے والدین کو بھی بہت تکلیف ہوئی. دبئی کو چھوڑ اس لیے کہ دبئی میں یہ ہے کہ ایک انصاف کا نظام ہے، یہاں اپرچونیٹیز ہیں، یہاں ہمارے جیسے مڈل کلاس آدمی کو بھی مواقع ملتے ہیں. تو اس لیے میں نے نہیں سوچا کہ ہمیں فوراً جانا چاہیے، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. البتہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں یا اب یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب دل کرتا ہے کہ اب ریسٹ کی جائے. اچھا. اور یہاں کے اب حالات جو اوور آل کووڈ کی وجہ سے بنے ہیں تو اب سوچ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں کچھ عرصے کے لیے جو زندگی کے باقی ہے اس میں گزارے جائیں. اچھا، حلقہ ال13 غربی باب میں عملی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں، جس جماعت سے میرا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ دلی طور پہ تو عملی سیاست میں ہم ہیں پہلے ڈے فرسٹ سے ہی ہیں. جو عملی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق اور انصاف اور کا بول بالا اور داد رسی کرنا اور میرٹ کی حکمرانی، تو یہ تو ڈے فرسٹ سے ہی الحمدللہ اس میں ہم شامل ہیں. لیکن جو بطور امیدوار میں نے کہا کہ جس طرح ہم جس جماعت میں ہیں اس جماعت میں ہم اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ پیش نہیں کر سکتے. یہ میرٹ پہ جماعت وہاں جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ فیصلے کرتی ہے کس کو لڑنا ہے کس کو نہیں. تو دل میں خواہش تو ہزاروں ہوتی ہیں. میجر لطیف خلیق آپ کی پارٹی میں رہے، 15 سال آپ کی جماعت کے ساتھ رہے، ان کا جماعت سے علیحدہ ہو کر پی ٹی آئی میں جانے کا کتنا دکھ ہے؟ بہت دکھ ہے. مجھے اس کا زیادہ دکھ نہیں ہے کہ میجر صاحب چلے گئے اور بہت بڑی شخصیتیں کو کوئی میٹر نہیں کرتی. یہ ہماری جماعت چونکہ ایک نظریہ ہے، ایک بہت بڑا دائی جماعت ہے، تو یہ کوئی اس میں اتنی میٹر نہیں کرتی. لیکن مجھے افسوس اس کا ضرور ہوا ہے کہ وہ 15 سال یا 17 سال اس میں رہ کے اس کی دعوت کو وہ سمجھ نہیں سکے. چونکہ جو اس کی دعوت کو سمجھ جاتا ہے، اس جماعت کی دعوت کو، اس کے ڈسپلن کو، اس کے مقاصد کو، تو وہ کبھی جماعت چھوڑ نہیں سکتا. ہاں، اس سے بہتر اگر کوئی پلیٹ فارم ملے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پہلے بھی عہد کیا تھا، بہتر پلیٹ فارم کیا ہے؟ ایک طرف آپ دین کی دائی جماعت ہے اور دوسری طرف وہاں کا جو کچھ ہوتا ہے، اور جو ستیہ ناش عمران خان نے اس وقت 2 سالوں میں ملک کا کیا ہے، اور جو اسلام کے ساتھ یا باقی چیزوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کو اگر اس سے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر یہ ان کی اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے. حلقے میں ان کے جانے سے جماعت کا کتنا نقصان ہوا؟ بلا شبہ جماعت کا بڑا نقصان ہوا ہے. ظاہر ہے میجر صاحب ایک بڑی استقامت والی شخصیت تھے، اچھے آدمی تھے، انصاف پسند آدمی تھے. ہم سے چلے گئے، ہم یہ نہیں کہ ان کی برائیاں بیان کریں. میں نے پہلے کہا کہ جو دکھ ہے وہ مجھے یہی ہے. البتہ یہ کہ ان کو یہ ایسا اس 92 سالی میں اس عمر میں جا کے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، تو اس کا ہماری جماعت کو نقصان ہوا ہے. لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت دوبارہ اس سارے خلا کو فل کرے گی. اور ہمارے پاس بڑی ماشاءاللہ بڑی میچور راجہ خالد صاحب ہیں، متاب اشرف صاحب ہیں، جاوید عارف عباسی صاحب ہیں، اور اس طرح کے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، عبید الرحمن صاحب ہیں، میر محمد صاحب، بے شمار لوگ ہیں جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ انشاءاللہ اس کمی کو دور کریں گے. اچھا، جماعت نے اگر شورا نے فیصلہ کیا آپ کا 2021 میں الیکشن لڑانے کا فیصلہ اگر کر لیا، آپ کہتے ہیں شورا فیصلہ کرتی ہے، تو کیا آپ جو بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس کو ملانے میں اور الیکشن میں حصہ لینے میں آپ کیا رول ادا کریں گے؟ میری پہلی ترجیح تو یہی ہوگی کہ سب سے پہلے تو جماعت کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے میجر صاحب کے جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی ڈی مورال ہیں، تو ایک تو ان کو یہ استقامت دلوانی ہے کہ ہمارا الیکشن میں جانے نہ جانے جیت ہار سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ایک فلاحی ریاست کے قیام کی جدوجہد کے دائی ہیں، اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کون آیا کون گیا، اور اس کی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کب جیتا کب نہیں جیتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں سے. ایک تو ان کو موٹیویٹ کرنا ہے اور اپنی صفوں میں استقامت کے ساتھ جوڑنا ہے. اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ غربی باغ کی محرومیوں کا واحد حل ہے کہ جو ہماری اس وقت 70 سال سے ایک جماعت جو مسلسل قابض کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک موروثی سیاست کا،
اس کو ختم کرنے کے علاوہ اس کی جو وہاں کی نمائندگی حق ہے اس سے ایک بار ہٹا کے ان کو احساس دلانے کے علاوہ ہماری وہاں کی اس حلقے کی احساس محرومی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے ایم ایل اے کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہی نمائندہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے جو ایم ایل اے کی تبدیلی ضروری ہے، ایم ایل اے کی تبدیلی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتوں کو اس دفعہ سیریسلی دیکھنا چاہیے، اور بالکل میں بھی اگر ہوا تو میں ضرور ان کو، اگر میں نہ بھی بطور کینڈیڈیٹ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس وقت ہماری اپوزیشن اکٹھی ہو، ایک پلیٹ فارم سے ایک تبدیلی لائے تاکہ یہ ہمارے کام ہو سکے، ہماری محرومی کا ازالہ ہو سکے۔ زندگی میں کوئی ایسی خواہش جس کا پورا ہونے کا آج بھی ملال ہو؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی ساری خواہشیں اللہ نے میری پوری کی ہیں، لیکن مجھے دو چیزوں کا بڑا کرب اندر سے کھائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ کمائے کھائے بچوں کو پالے اور یہ کرے، بلکہ اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کر کے ذمہ داری دی ہے کہ وہ دعوت حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ ایک ضرورت ہے، اس کو میں اس طرح میں نہیں کر سکا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے اگر میری باقی زندگی ہے تو مجھے اس کام کے لیے تو قبول کر، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ دوسرا میرے والدین کا بڑے وہ کافی 80+ کی ایج میں دونوں، تو ان کی جو دوری ہے میری خواہش ہے کہ میں ان کے اپنے ہاتھوں سے، پیسے تو میں بیچتا ہوں ان کو الحمدللہ، ایک اچھی لگژری وہاں جو سہولتیں ہیں وہ ہم نے دی ہوئی ہیں وہاں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمر میں اپنی ماں اپنے والد کی خدمت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کروں۔ اس کا مجھے ان دونوں چیزوں کا، ایک تو یعنی میں اب جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد صحیح معنوں میں وہ حق ادا نہیں ہو رہا، اور دوسرا اپنے والدین کی اپنے ہاتھوں سے جو خدمت کا حق ہے وہ نہیں آ رہا۔ یہ ملال مجھے ہے اور مجھے کھائے جا رہا ہے، اور صبح شام اس کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے جو ہے نا اس کے لیے قبول کر۔ اچھا، ایک آخری سوال ہے، کشمیر کمیونٹی کے لیے کوئی میسیج دیں، اور ساتھ میں جو نئے آنے والے لوگ جو کاروبار کی غرض سے، جاب کی غرض سے دبئی کا رخ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمارے وہاں ڈگریاں تو لی جاتی ہیں لیکن پروفیشنل نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر سے یا پاکستان سے جہاں بھی لوگ آئیں وہ پروفیشنل ڈگریاں لیں، وہ اس طرح کا FA BA MA اس طرح کر کے یا تو یہاں آ کے چپڑاسی بھی کوئی نہیں لگاتا، اور نہ وہ نان ٹیکنیکل لیں، وہ ٹیکنیکل وہ چھوٹے سے چھوٹے کام سے AC مکیننگ کریں، سول انجینئرنگ کریں، اور اس طرح کے کام جو بھی ہے ٹیکنیکل کام سیکھ کے یہاں ان ملکوں میں آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے آئیں، اور وہ دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں آ کے وہ تھوڑی ہمت استقامت کے ساتھ، وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمارے لوگ آتے ہی دل برداشتہ نہ ہوں، یہاں ماشاءاللہ اچھی اپارچونیٹیز ہیں، اور آج کل حالات تو سارے اوورآل پوری دنیا میں خراب ہیں، لیکن اچھی اپارچونیٹیز ہے، یہ بڑے ڈیولپ کنٹریز میں کنسیڈر ہو رہی ہے UAE، تو اس میں وہ ہمت سے استقامت سے اپنا چیلنجز کا مقابلہ کریں، تو یہاں کے رولز کو، یہاں کے قوانین کو اس کو اوبے کریں۔ الحمدللہ مجھے 31 سال ہو گئے ہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی میں نے پولیس اسٹیشن میں مجھے کسی نے نہیں بلایا، کبھی 1-2 بار وہ دوسروں کی کسی پرابلم کی وجہ سے میں گیا ہوں گا، لیکن میرے ذاتی کوئی نہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ وہاں کے قوانین کا، یہاں کے اس کا احترام کریں، اور محنت سے سچائی کے ساتھ یہاں 2 نمبری مت کریں خدا کے لیے، اور اپنی سچائی کے ساتھ جو رزق حلال ہے اس کو آپ حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ تھینک یو سو مچ راجہ عاشق صاحب، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی جواب میرے بات۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے راجہ عاشق صاحب جو اپنی داستان سنا رہے تھے۔ ملیں گے ایک مرتبہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ، نئی جگہ پر۔ بہت شکریہ۔